بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم لوگوں نے کل کلاس 9th کے کچھ فرسٹ چیپٹر کی کچھ پیراگرافس پڑھ لیے تھے. 5 پیراگرافس پہلے پڑھے تھے. آج ہم لوگوں نے 6واں پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی میں ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ کر کے سنا رہا ہوں آپ کو, اور پھر اس میں جو کوشچنز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن یہ کوشچنز ہم لوگوں نے لکھنے نہیں ہیں. جب ہم لوگ اپنے ایکسرسائز شروع کریں گے تو اس وقت ہم ان کوشچنز کو ایکسرسائز کے ساتھ ایڈ کریں گے. 6واں پیراگراف دیکھیں. The revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun. Revelation of divine message اللہ کا پیغام, revelation وہی, which continued جو کہ جاری رہا, next 23 years had begun جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا, شروع ہو چکا تھا یا اس کا پیغام کا آنا شروع ہو چکی تھی. تو اس کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیغام کی آمد شروع ہو چکی تھی جو اگلے 23 سال تک جاری رہی. اللہ تعالیٰ کے پیغام کی آمد شروع ہو چکی تھی جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہی. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیز arisen to proclaim the oneness of Allah یعنی توحید and the unity of mankind. رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور انسانیت کی یکجا ہونا, انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے توحید کے اعلان, اللہ تعالیٰ کی توحید کے پھیلاؤ کے لیے اور بنی انسان کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was to destroy the Nexus superstitions. His mission was ان کا مقصد to destroy the Nexus superstitions ختم کرنا تھا. نیکسس سپرسٹیشن تو ہم پرستانہ خیالات کو اور اگنورینس جہالت کو, اینڈ ڈس بلیف اور غلط عقائد کو, اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور زندگی کا ایک اعلیٰ خیال, ایک اعلیٰ کنسیپٹ کہتے تصور قائم کرنا تھا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ اینڈ ڈیوائن بلیس اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے ایمان کی روشنی کی طرف, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف رہنمائی کرنا تھی. The revelation of divine message which continued for the next 23 years had begun. اللہ تعالیٰ کے پیغام کی آمد جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا شروع ہو چکی تھی. And the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah, توحید and the unity of mankind. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پھیلاؤ, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان اور بنی انسان کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was to destroy the nexus superstition, ignorance and disbelief. ان کا مقصد غلط عقائد, تو ہم پرستانہ جہالت اور غلط عقائد کو ختم کرنا, and set up the noble conception of life اور زندگی کے اعلیٰ تصور کو قائم کرنا تھا. And lead mankind to light the light of faith and divine bliss اور انسانیت کو ایمان کی روشنی اور تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلانا تھا, کی طرف رہنمائی کرنا تھا. What was the mission of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا, مقصد کیا تھا, یہ آپ نے پڑھا ہے 6 پیراگراف کے سیکنڈ لائن پر. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 3rd لائن پر his mission was to destroy the nexus superstitions, یہ ان کا مقصد تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society. اس میں کیا ہے کہ since this belief یعنی کہ disbelief مطلب یہ جو عقیدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے, this belief was threatening their dominance in the society. یہ عقیدہ ان کی غالب ہونے کے لیے معاشرے میں خطرہ بن رہا تھا. ان کے سے مراد کفار کے, یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بلایا, اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلایا اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا, تو جو کفار تھے ان کے لیے یہ بڑا ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں ان کا عقیدہ ختم نہ ہو جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جو کہ اسلام تھا, جو کہ اللہ کا پیغام تھا, وہی کہ غالب نہ آ جائے. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم and his followers. تو پیگن عرب, کفار مکہ, پیگنس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتا ہے, جو کافر ہوتا ہے. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, کفار مکہ نے, عرب کے کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اینڈ his followers, اس کے پیروکاروں پر یا ان کے ساتھیوں پر پریشر بڑھانا, دباؤ بڑھانا شروع کیا.
They wanted them to renounce their cause and take to idol worship. وہ چاہتے تھے they wanted them وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ان کا نسب العین تھا اس سے دستبردار ہو جائیں اور بت پرستی اختیار کر دیں. وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو پیغام جس مقصد تھا مقصد کو چھوڑ دیں, وہ اپنے نسب العین کو چھوڑ دیں اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں. They wanted them to renounce their cause and take to idol worship. وہ چاہتے تھے کہ وہ چاہتے تھے, کون مراد ہے؟ کفار چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب العین سے دستبردار ہو جائیں اور اینڈ ٹیک دی آئیڈل ورشپنگ اور بتوں کی پوجا اختیار کر لیں. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation to رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد, آپ وسلم کے ڈیلیگیشن. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and the caring uncle. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا. On one occasion they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and the caring uncle. On one occasion ایک موقع پر they sent a delegation انہوں نے وفد بھیجا to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم kind and caring uncle, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور خیال رکھنے والے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا. ابو طالب, ان کا ابو طالب تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام ابو طالب تھا. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. They told him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah Almighty's message. They told him انہوں نے اسے بتایا to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from the preaching of Allah Almighty's message کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے انہیں روکیں اور face their enmity, جو ان کی دشمنی کا سامنا کریں. Finding himself in a dilemma, اپنے آپ کو ایک الجھن میں پا کر, اپنے آپ کو ایک الجھن میں دیکھ کر, ایک پیچیدہ حالت میں دیکھ کر, he sent for his nephew, انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلاوا بھیجا and explained to him the situation, اور ان کے سامنے سارے حالات کی وضاحت کی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم respond with these memorable words, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا جان, if they put the sun in my right hand, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھیں and the moon in my left, اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Almighty, oneness of Allah توحید. تو I shall not abandon, میں منسوخ نہیں کروں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, the proclamation of Allah proclamation of the oneness of Allah توحید, میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کی تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. پھر بھی میں خدا کی وحدانیت کے ضابطۂ اعلان کو ترک نہیں کروں گا, میں زمین پر عقیدہ پر حق کو قائم کروں گا. I shall set up the true faith, میں سچا دین قائم کروں گا, upon the earth زمین پر, اور perish in the attempt, یا پھر اس کی کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا, یعنی کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں گا اس کوشش میں, اور اللہ تعالیٰ کے سچے دین کی, یعنی کہ دین اسلام کے وہ جو تبلیغ کرے تھے اس سے وہ باز نہیں آئیں گے. تو کیا لفظ ہے کہ میں پیچ جان, اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھتے ہیں, پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام سے باز نہیں آؤں گا. میں زمین پر سچا دین قائم کروں گا, یا پھر اس کی کوشش میں اپنے آپ کو تباہ کر دوں گا, اپنی جان گنوا دوں گا. نیکسٹ کیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم uncle was so impressed with his nephew's firm determination. determination مطلب عزم, firm مطلب مضبوط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے اس پختہ عزم سے اتنے متاثر ہوئے that he replied, کہ انہوں نے جواب دیا, son of my brother, میرے بھائی کے بیٹے, go the way none dare touch thee, I shall never forsake thee. میرے بھائی کے بیٹے, اپنے راستے پر چلو, اپنے راستے پر جاؤ, اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرے گا, اور تمہیں کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کرے گا, میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے الفاظ تھے. اور اس میں کوشچن ہے کہ وائی ڈیڈ دا پیگن عرب سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کفار مکہ نے ایک وفد کیوں بھیجا؟ تو آپ پڑھ چکے ہو کہ چونکہ وہ اسلام کو روکنا چاہتے تھے، اسلام کی تبلیغ کو روکنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس ایک وفد بھیجا. لیکن یہ ہم آنسر لیسن کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی لکھیں گے. آج ہم نے 3 پیراگرافس پڑھے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم لوگ آگے پڑھیں گے. تو اس کے بعد چیپٹر ختم کر کے ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. تھینک یو سو مچ.